الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عجیب و غریب گھوڑے کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اڑنے والے گھوڑے کی بھی بات کریں گے۔ تو آپ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ نے اگر ہماری ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہے تو ابھی پلیز ایک پیارا سا لائک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے رہیں۔ پیارے دوستو، ایک گاؤں کا رہنے والا ایک آدمی جو کہ بہت غریب تھا، وہ اگرچہ بہت غریب تھا لیکن وہ بہت صبر کرنے والا تھا۔ اس غریب آدمی کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا استبل بھی بنوا رکھا تھا، یعنی گھوڑے کو باندھنے کے لیے ایک جگہ بنا رکھی تھی۔ اس کا عشق کچھ اور نہیں بلکہ یہی گھوڑا تھا۔ بادشاہ وقت کو جب پتہ چلا کہ قریب کے گاؤں میں ایک غریب آدمی کے پاس ایک گھوڑا ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، بادشاہ خود بھی گھوڑوں کا بہت شوقین تھا، یعنی اسے گھوڑے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے سوچا کہ اس اعلیٰ درجے کے گھوڑے کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس غریب آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے فقیر، اپنے اس گھوڑے کے بدلے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے یہ گھوڑا بہت شوق سے پال رکھا ہے اور شوق سے پالی ہوئی چیز کو بیچا نہیں جاتا، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے اسے کہا، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے، لیکن اس آدمی نے پھر سے معذرت چالی۔ بادشاہ نے کہا، ایک مرتبہ پھر غور کر لے، ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لے، ہم تجھے اپنی ایک ریاست دے دیں گے، اس کے بدلے تیوں یہ گھوڑا ہمیں دے دے۔ لیکن وہ آدمی پھر بھی نہیں مانا، اور معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ بادشاہ نے اسے آدھی سلطنت کی پیشکش کر دی۔ اس غریب آدمی نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر یہ بیچنے والی چیز ہوتی تو میں آپ کو پہلے ہی دے دیتا، لیکن اس کا کوئی مول نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت انمول ہے۔ بادشاہ ایک نیک حکمران تھا، اس نے کہا، اچھا تیری مرضی، یعنی اگر تو نہیں بیچنا چاہتا تو مچ بیچ، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کے چلے جانے کے بعد گاؤں کے تمام لوگ اس آدمی سے کہنے لگے، تو کتنا بیوقوف آدمی ہے، وقت کا بادشاہ تیرے پاس آیا، اس نے تجھے آدھی سلطنت کی پیشکش کی، اگر تجھے وہ سلطنت مل جاتی تو تیرے ساتھ ساتھ تمام گاؤں والوں کے بھی مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ بن جاتا۔ تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کر دی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے قبول نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، یہ میرا گھوڑا ہے، بادشاہ نے اس کا مول لگایا، مجھے منظور نہیں تھا تو میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کون سی بات ہے؟ لوگوں نے کہا، تو ایک ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا تھا، تیرا مزاج ایسا ہی تھا۔ اتنا کہہ کر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد صبح کے وقت وہ آدمی جب استبل میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، استبل خالی تھا، اس کا گھوڑا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے، تجھ سے کہا تھا نا یہ وقت کا بادشاہ ہے، زور آزمائی نہ کر، اب دیکھ تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو تباہ و برباد ہو گیا۔ اس آدمی نے کہا، میں کیسے تباہ و برباد ہو سکتا ہوں؟ ایک گھوڑا ہی تو تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے۔ لوگوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ یہ سب کہہ کر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد تقریباً 1 مہینے کا گزر ہوا۔ ایک دن گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا، اس کے ساتھ اور بھی کئی جنگلی گھوڑے تھے جو کہ اسی کی نسل کے تھے، اعلیٰ درجے کی نسل کے تھے۔ اس آدمی نے ان گھوڑوں کو دیکھا، بڑا خوش ہوا اور سب گھوڑوں کو استبل میں ڈال دیا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگے، تو بڑا خوش نصیب ہے، تجھے نہ صرف ایک گھوڑا، کھویا ہوا گھوڑا واپس مل گیا بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور گھوڑے بھی واپس مل گئے۔ اس آدمی نے کہا، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، اب واپس آ گیا، تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو اور تم نالائق لوگ سمجھتی نہیں ہو اور آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ پیارے دوستو، وہ سب جنگلی گھوڑے تھے اور اب ان کو سنبھالنا بڑا مشکل کا کام تھا۔ اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو اسے جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابا، یہ جنگلی گھوڑے ہیں، انہیں میں سدھار دوں گا۔ چنانچہ اس نے سب سے صحت مند گھوڑے کو پکڑا اور اس کے منہ میں لگام ڈال کر اس کے اوپر چڑھا اور اس گھوڑے کو چلانے کی کوشش کرنے لگا۔
لیکن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا باپ اسے اٹھا کر گھر لے گیا۔ گاؤں کے لوگ پھر ایک بار اس کے پاس آئے، کہنے لگے تیرا ایک ہی بیٹا تھا، تو تو مارا گیا، تو تو تباہ و برباد ہو گیا، تیرے گھر میں مصیبتوں نے ڈیرا ڈال دیا ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ کی جنگ شروع ہو گئی اور جنگ بڑھتی گئی، لہٰذا لوگوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔ بادشاہ نے اپنے آس پاس کے علاقے کے صحت مند نوجوانوں کو پکڑ کر جنگ میں بھرتی کر لیا۔ اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کسی کام کا نہیں تھا، اس لیے بادشاہ کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ پھر سے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ہمارے بیٹوں کو تو فوجی آئے اور زبردستی اٹھا کر لے کر چلے گئے اور فوج میں بھرتی کر لیا، تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا اب تک تیرے سامنے موجود ہے۔ اس آدمی نے کہا تم لوگ اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رہا جائے، یہ گاؤں ہی نالائق لوگوں کا ہے جو زندگی کے چھوٹے سے حصے کو ساری زندگی پر پھیلا کر اس کا نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں تمہارے درمیان اب نہیں رہوں گا اور میری اور تمہاری اب جدائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھوڑے اور بیٹے کو ساتھ لے کر کسی دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ پیارے دوستو، اگر بات کی جائے پروں والے گھوڑے کے بارے میں، کچھ وقت سے سوشل میڈیا پر پروں والے گھوڑے کی بات چل رہی ہے اور تصویریں بھی خوب وائرل ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ پر پروں والا گھوڑا دیکھا گیا، اڑنے والا گھوڑا دیکھا گیا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا میں کہیں پر بھی کوئی اڑنے والا گھوڑا آج تک نہیں دیکھا گیا۔ یہ سب ایڈٹ کی گئی ہی فیک تصاویر ہیں اور ان پر زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ان فوٹوز کو وائرل کرنے کا مقصد صرف چند فالوورز اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس لیے ان باتوں پر زیادہ سے زیادہ دھیان نہ دیں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔